برادران طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود، نظر کیا ہے، نظر و نیاز کیا ہے، منت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر دو چار باتیں عرض رکھیں گے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی نظر ہوتی ہے تو نظر صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے۔ نظر عربی میں کہا جاتا ہے، نیاز فارسی میں کہا جاتا ہے، اور اردو میں منت کہا جاتا ہے۔ تو نظر کہیں، نیاز کہیں، منت کہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو نظر صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے۔ اب نظر کیا ہے؟ نظر ایک صدقہ ہے۔ اب وہ صدقہ عمل صالح، عمل صالح کو صدقہ کہتے ہیں، اور عمل صالح یعنی صدقہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے، کسی غیر کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ اب جب ہم صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے ہمیں ثواب ملتا ہے اس کے عوض، پھر ہم وہ ثواب کسی کو بھی آپ ایصال کر دیں، یہ نظر کہلاتی ہے۔ مثلا آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 11ویں شریف کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا وہ کام ہو گیا تو آپ پھر صدقہ کریں گے۔ صدقہ پھر وہ عمل صالح، پھر جو کچھ بھی آپ کریں، آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کروائیں، آپ طعام کریں، آپ کسی بکرے کا صدقہ کر دیں، کسی جانور کا کر دیں، کسی بھی چیز کا عمل صالح جس کو کہا جاتا ہے وہ کریں، آپ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی کریں گے۔ جب وہاں سے اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دیں۔ اس کا نام ہے نظر۔ مثلا آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف کروں گا۔ تو اب ہوگا یوں کہ آپ پھر آپ کی منت پوری ہو گئی، یعنی وہ کام ہو گیا، تو آپ میلاد کا انعقاد کریں گے، اس میں جو طعام کریں گے، اس میں جو کلام پڑھا جائے گا، اس میں جو نعتیں پڑھی جائیں گی، اس میں جو مدح پڑھی جائے گی، اس میں جو شان بیان کیا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ سارا کا سارا عمل صالح ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، یہ سارا کا سارا صدقہ ہے، یہ صدقہ سارا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، پھر اس کا ثواب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کریں گے۔ اس کا نام ہے نظر۔ اب اس کے لیے کیا ہمیں کوئی قرآن مجید سے دلیل ملتا ہے، قرآن و حدیث سے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید سے ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ان کی جو امی تھی، نانی اماں، انہوں نے ایک منت مانی کہ یا اللہ، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، جو بھی بچہ ہے جب پیدا ہوگا نا تو میں اس کو اللہ کے نام پر پیش کروں گی۔ اور الفاظ کیا ہیں قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، رب انی نظرت ما فی بطنی محرر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس نے یہ منت مانی، اب وہ پیدا ہوئی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ، تو ان کی نانی اماں نے کیا کیا کہ اس بچی کو جا کر مسجد اقصیٰ میں پیش کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر تھے، انہوں نے اس بچی کو اپنے اس میں لے لیا پرورش میں، اور اس نے پالا بڑا کیا، اس کو ایک علیحدہ سے کمرہ دیا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ پھر وہاں پر وہ رہی، بڑی ہوئی، پھر وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو جب اس نے منت مانی تو وہ پھر منت اس نے پوری کس طرح کی؟ تو وہ بچہ ہوا، بچی ہوئی، اس بچی کو اس نے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فتقبلہا بحسن، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے طریقے سے قبول فرمایا اس منت کو۔ تو یہاں سے یہ ہمیں دلیل ملتا ہے کہ نظر برحق ہے، نظر ماننا برحق ہے، اور اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو پسند بھی فرمایا، قبول بھی فرمایا۔ اب دوسری نظر یہ کہ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ انی نظرت للرحمن صوم فلن اکلم الیوم انسیا۔ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اس بچے کو لے کر جب سرداران کے پاس جاؤں گی تو میں پھر وہاں پہ گفتگو نہیں کروں گی، میرا روزہ ہوگا جب تک یہ بچہ گفتگو نہ کر لے۔ پھر جب آپ اس بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئی، وہاں پر بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، سب لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا ہے، تو کواری ہے۔ تو حضرت بی بی مریم نے کہا کہ میرا نہ گفتگو کرنے کا، خاموش رہنے کا روزہ ہے جب تک یہ بچہ گفتگو نہیں کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر گفتگو بھی فرمائی، تو وہ نظر پھر پوری ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر کے متعلق، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شر مستطیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے نظر کو پورا کیا، وہ لوگ قیامت کے دن جنت میں ایک پیالے پئیں گے، پیالے ان کو پیش کیے جائیں گے، وہ پئیں گے، اور ان کی جو لذت ہوگی، ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ کافور والا ہوگا۔ وہ جو ان کو پیالے ملیں گے اس عوض ملیں گے کہ انہوں نے دنیا میں نظر مانی تھی اور اس کو وفا کیا تھا، پورا کیا تھا۔ تو نظر کے یہ دونوں دلائل ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو جب گھٹنوں میں درد ہوا تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ یا اللہ، جب میں ٹھیک ہو جاؤں تو اپنی پوری زندگی میں اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیوں گا اور اونٹ کی چربی بھی میں نہیں کھاؤں گا، میرے لیے حرام ہے پوری زندگی میں۔ اور ہوا بھی اس طرح، وہ صحت مند بھی ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ تو انہوں نے پوری زندگی دودھ بھی نہیں پیا اونٹنی کا اور اونٹ کی چربی بھی نہیں کھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو یہودی حضرات ہیں وہ اپنے لیے اونٹنی کا دودھ اور چربی حرام جانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، وہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی منت تھی۔ اور اسی طرح مثال ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے منت مانی تھی جب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں بیمار ہو گئے تھے، تو آپ نے نظر مانی تھی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزے رکھوں گی۔ اب یہ عمل دیکھیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے زیادہ دین کو کون سمجھتا ہے، انہوں نے بھی نظر مانی، اور جب حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو آپ نے روزے رکھے۔ تو یہ جو نظر مانی جاتی ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا، اس کی شرعی حیثیت وہ بھی کلیئر ہو گئی، جو دلائل تھے قرآن مجید سے وہ بھی کلیئر ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر آج کا غیر مقلد ملا، بدعقیدہ ملا ہمیں یہ کہتا ہے کہ نظر حرام ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کریں کہ وہ ملا حق پر ہے یا قرآن مجید حق پر ہے۔